السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ بہت سے انبیاء کے قصے سن چکے ہیں۔ امید ہے یہ قصہ بھی آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے گا اور آپ اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ارجمند۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ آپ کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ 90 سال کی تھی۔ آپ اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ سورہ صافات سورت نمبر 37 آیات نمبر 112 تا 113۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم کے پوتے، کریم کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان کی باہمی عداوت اور سبب۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بتویل سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، وہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا جسے اہل عرب عیس کہتے ہیں، وہ رومیوں کا جد امجد ہے، اور دوسرا جو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوا اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کا نام اسرائیل بھی ہے، اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، اور رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ اولاد اسحاق علیہ السلام کی باہمی عداوت اور سبب۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ عیسو شکار پیشہ آدمی تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو ہوں۔ آپ نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چھونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا بھائی عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا؟
جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے، چنانچہ اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس ہران کے علاقے میں چلا جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہی رہے اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خامند اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ یعقوب کو ایسا کرنے کی نصیحت کرے اور اسے دعا دے۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا۔ اس جگہ کا نام بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیران آمد اور شادی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ہیران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل۔ آخر الذکر زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس لڑکی کے والد نے یعنی لابان نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس بھیج دیا۔ اس کی آنکھیں چندھی تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح راحیل سے بھی ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھے، پھر تورات میں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی احکام منسوخ ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عظیم، معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب وہ لوگ ہیران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ اپنی دونوں ماموزادوں سے نکاح کے بعد 6 سال اپنے ماموں کے پاس رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح آپ کی وہاں رہنے کی کل مدت 20 سال ہے۔ معلومات: تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دے۔ آپ کے ماموں نے کہا، مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا، تو مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے وہ بچے دے دینا جو چتلے ہوں
جو بھیڑ کا بچہ سفید ہو لیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو، اور جو سیاہ ہو لیکن اس میں سفیدی بھی ہو، اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے تاکہ کوئی میمنہ اس طرح کا پیدا نہ ہو، اور انہیں لے کر اپنے باپ کے ریوڑ سے 3 دن کے فاصلے پر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور سفیدے کی تازہ شاخیں لے کر انہیں چھیلا اور انہیں کہیں سے سیاہ اور کہیں سے سفید کر دیا۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کے پانی پینے کی جگہ ان کے سامنے کھڑی کر دیتے تھے تاکہ بکریاں انہیں دیکھیں اور ان سے خوف محسوس کریں، اور ان کے بچے ان کے پیٹوں میں حرکت کریں تو ان بچوں کے رنگ بھی اسی طرح چتکبرے ہو جائیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اسے خرق عادت اور معجزات کی قبیل سے شمار کرنا چاہیے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ اپنے بیوی بچوں اور مال جانوروں کو لے کر چل پڑے۔ چلتے وقت راحیل نے اپنے والد لابان کے بت چرا لیے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے سے لابان اور اس کی قوم کے افراد بھی آ پہنچے۔ لابان نے یعقوب سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بت کیوں لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کے بارے میں بالکل علم نہ تھا، اس لیے آپ نے اس الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لابان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوا اور تلاشی لی، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ راحیل ان بتوں کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ وہاں سے نہ اٹھی اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ ایام سے ہے، اس لیے بزرگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح لابان بتوں کو تلاش نہ کر سکا۔ اس وقت انہوں نے جل آت نام کے ایک ٹیلے کے پاس باہمی عہد و پیمان کیا کہ یعقوب اس کی بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے، ان کی موجودگی میں مزید عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ ٹیلہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہوگا جس سے نہ لابان تجاوز کرے گا نہ یعقوب۔ وہاں انہوں نے کھانا تیار کیا، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایلچی بھیج کر اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔ ایلچیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ عیسو 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خطرہ محسوس کیا۔ آپ نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگی اور اللہ کو اس کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ نے عیسو کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا، یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہر غول کو الگ الگ کریں اور ہر ریوڑ کو دوسرے سے فاصلے پر رکھیں۔ جب عیسو پہلے گروہ سے ملے اور پوچھے تو کون ہے اور تیرے ساتھ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو اسے چاہیے کہ کہے تیرے خادم یعقوب کی ہیں جو اس نے میرے آقا عیسو کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجے ہیں، جو اس نے میرے آقا عیسو کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد ملنے والا گروہ بھی یہی کہے اور ہر گروہ یہ بھی کہے یعقوب بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے تک ان سے پیچھے رہے۔ اس دوران میں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے آگے آگے چلے اور جب انہیں اپنا بھائی عیسو نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کے سلام کا طریقہ یہی تھا۔ ان کی شریعت میں جائز تھا جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا۔ جب عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغل گیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رونے لگا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سجدہ کیا۔ لیا اور اس کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آگے آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے سعیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساہور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے چھوٹے جھونپڑے بنائے۔ پھر آپ شخیم کے شہر اورشلیم یعنی یروشلم کے پاس سے گزرے۔ وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ پھر آپ نے شخیم بن جمور سے 100 بھیڑوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان صخرہ کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا بنیامین پیدا ہوا۔ انہیں ولادت کے موقع پر درد زاہ کی سخت تکلیف ہوئی اور وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو افراس یعنی بیت لحم کے مقام پر دفن کیا اور یعقوب نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا۔ وہ آج تک راحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیا، روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر اور زابلون۔ راحیل سے یوسف اور بنیامین۔ راحیل کی لونڈی بلہا سے دان اور نفتالی۔ لیا کی لونڈی زلفا سے ہاد اور اشیر۔ لیا کے بطن سے ایک بیٹی دینا بھی تولد ہوئی۔ بہوالا کتاب پیدائش باب 29، 30 اور 35۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کنان کے علاقے میں اپنے والد کے پاس رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور آپ کے بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ ان سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصہ سے متعلق یہ ویڈیو دیکھنے پر آپ کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔